السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آ گئے مزدہ شفاعت کے سنانے والے، 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 نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، آ گئے مزدہ شفاعت، اور ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہم تو ہیں قدموں میں سر کے جھکانے والے، ہم تو ہیں قدموں میں سر کے جھکانے والے، اور کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی، کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی، کر کے احسان جتانا یہ نہیں شان ان کی، اور کوئی ہوں گے وہ احسان جتانے والے، اور کوئی ہوں گے وہ احسان
شہیدی کے سنانے والے مرحبا نات، اور تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے، ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فکن ہوا ہے۔ بے شمار برکتوں، رفعتوں اور عظمتوں کا حامل ہے یہ مہینہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے تمام برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس مہینے کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی پورا مہینہ ہے، شب برات کی وہ پیاری رات بھی ہے۔ دو چار باتیں میں آج استغفار کے حوالے سے، قرب الہی کے ذریعات کے حوالے سے آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی بندہ اپنے پروردگار سے اپنے معاملات کو بہتر بنا لے تو دنیا کے معاملات تو خود بخود سیدھے ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بندہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، جانا بھی ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کے پاس۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے موت دیا ہے، اللہ ہی جلائے گا۔ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، موت دینے والی ذات بھی اللہ کی، اور پھر قبر سے اٹھانے والی ذات بھی اللہ کی، اور پھر جنت میں لے جانے والی، پہنچانے والی، جنت عطا کرنے والی، جنت دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ تو پتہ یہ ہوا کہ انسان اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ اپنے رب سے اگر بندہ رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، دنیاوی سارے رشتے اپنے آپ سدھرتے مضبوط ہوتے نظر آئیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ سے جو رشتہ ہے اس رشتے میں کچھ کمی بیشی آ جائے تو اس کے لیے حکم فرمایا گیا کہ اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے تم استغفار کیا کرو۔ سمجھ بات؟ اللہ سے جو ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک انسان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے میں
دنیاوی معاملات میں منہمک ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر لین دین کے معاملات میں کچھ کمی بیشی آنے کی وجہ سے اگر رشتے میں کچھ دراڑ پڑ جائے تو فرمایا گیا کہ استغفار کرو، تو استغفار کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے رشتے کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ مصطفیٰ کریم کا استغفار ہمارے اور آپ کے استغفار کی طرح نہیں، ہم اپنے رشتے کو، رشتہ جو اللہ سے ہمارا جڑا، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کمیوں کے تعلق سے استغفار کرتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو استغفار کیا درجات کی بلندی کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے اپنے محبوب کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی مدد سے جب فتح ملی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ فوج کے فوج ایمان لے کر کے آ رہے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا کہ درجنوں لوگ چوک در چوک اسلام کے دامن میں آتے رہے، تو لوگ جب بہت زیادہ چوک در چوک اسلام کے دامن میں شامل ہوتے رہے، آتے رہے، تو مولا ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اب آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی استغفار ہے، اور اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو بھی استغفار ہے۔ یوں تو استغفار کے بڑے طریقے، بہت ساری چیزیں استغفار کے حوالے سے ہیں، لیکن ابھی اتنی ساری باتیں بتانے کا وقت ابھی نہیں ہے، مگر اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے تو بھی استغفار ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے بھی استغفار ہے۔ اچھا، عام زبان میں عام طور پر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ و استغفار، ہے نا، کہتے ہیں توبہ استغفار، حالانکہ توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ یہ گناہ میں نے کر لیا مولا، اب توبہ کرتا ہوں، آئندہ اور گناہ نہیں کروں گا، تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنے کا نام توبہ ہے، اور ماضی میں پیچھے ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے چاہنے کا نام استغفار ہے نا۔ اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا غلطی ہوگی، مولا میرے گناہ ہو گئے، معاف فرما دے مولا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ استغفار کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پتہ ایک بات یہ معلوم ہوئی ہم کو اور آپ کو کہ اگر کچھ اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے تو بھی استغفار ہے، اور اپنے پچھلے ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کے معافی کی بھی استغفار ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ خود سے دین میں نئی باتیں خلط ملط کرنے کی، اچھا دین کیا، وہ اپنے آپ اپنی سوچ اپنی فیلنگ بیان کرتا بنتا ہے نا، اپنے آپ سے نئی نت باتیں لا کر کے دین میں شامل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی سے کوئی کام اس کا نہیں ہو پایا تو آپ پوچھیں گے بھئی کام نہیں ہوا، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، مصلحت ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، اللہ کی مرضی ہے، مصلحت ہے، نہیں ہوا۔ اور کوئی کام اگر ہو گیا، آپ پوچھیں بھائی یہ کام ہو گیا، بڑی محنت کی تھی میں نے، ہاں بڑی محنت میں نے کی تھی، یہ کام ہو گیا۔ یعنی اگر خرابی ہے تو اللہ کی طرف ڈال رہا ہے، اور بہتری ہے تو اپنے طرف لے اپنے کھاتے میں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط ہے؟
ہے نا. اگر کوئی کام ہو جائے تو کہتے بڑی محنتیں کی تھی میں تب جا کے کام ہوا ہے. اس کو وہ اللہ کی طرف نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے کرم سے یہ کام ہو گیا. یہ اللہ کی خاطر اللہ کی طرف نہیں اس کو جو ہے ڈال رہا ہے, اس کو اپنے خاطر اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے نا. اللہ کی خاطر مراد سمجھانے کے جملہ کہا میں, یہ چیزیں نہیں اللہ کو کھاتا نہیں ہے, سمجھانے کے بعد کہا میں, ہے نا. تو اللہ کی طرف اس کو جو ہے رکھنے کے بجائے, کرنے کے بجائے اس کو اپنی طرف کر دیتا. لیکن جو خرابی والی کوئی بات آ جائے تو اس وقت اللہ کی مرضی یہی تھی, اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو, اللہ کے حکم سے عطا سے وہ کام ہو جائے تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی ایک طریقے کا استغفار ہے. قرآن مجید میں ہے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکریہ ادا کرو میں بڑھا دوں گا, اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے میرا شکر ادا نہ کیا, تم نے میرا شکر ادا نہ کیا تو میں سخت عذاب ہوں گا. تو اب اگر بندے کو کچھ مل رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور کچھ نہیں مل پا رہا ہے, کچھ نہیں اس کو حاصل ہو رہا ہے تو بھی شکر ادا کرے کہ مولا جو کچھ تو دیا ہے یہ کیا کم ہے, جو کچھ تو دیا ہے یہ کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمیں ان چیزوں کو بچانے کی فکر نہیں ہے, جو چیز نہیں ہے ان کو لینے کی فکر ہے نا. میں اس کے تعلق کو سمجھاؤں گا, ایک بات یہاں یاد آ گئی. دیکھیں استغفار کے بہت فائدے بھی ہیں. استغفار کے اب یہ سمجھیں بس استغفار کرے تو اگر تو ہم گناہ معاف ہو گئے, ہے نا. بہت فائدے بھی ہیں استغفار کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب قحط سالی میں مبتلا ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی ہے, پریشان ہو گئی قوم, تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. تو نوح علیہ السلام نے کہا, قرآن مجید اس کا بالکل اس کے تعلق سے ہے, نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. قحط سالی ہے, لوگ مر رہے ہیں, پانی کے پیاسے ہو چکے ہیں, اور طریقہ کیا دیا حضرت علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم قحط میں مبتلا ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, بے شک وہ غفور ہے, وہ غفار ہے, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں اپنے فضل سے تمام چیزیں عطا فرمائے گا. اور کیا چیزیں عطا فرمائے گا, اس کے تعلق سے دوسری آیت میں فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم قحط سالی مبتلا ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا. کس وجہ سے؟ استغفار کے ذریعے سے, اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ جنت کی نہریں, جنت کے باغات, جنتی محل اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمائے. تو پتہ یہ چلا کہ استغفار کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کو استغفار کی تعلیم دی اور کہا کہ محبوب آپ آئیڈیل ہیں لوگوں کے لیے, آپ کی زندگی قوم کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, بلکہ کائنات کے نمونے حیات ہے. تو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو استغفار کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا, لہٰذا اے محبوب آپ استغفار کریں. اور میرے مصطفیٰ نے کو جب استغفار کا حکم دیا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, وہ کب دیا گیا؟ جب فتح مل رہی ہے تب دیا گیا. بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اچھائیاں بھلائیاں حاصل ہو رہی ہیں, خیر حاصل ہو رہی ہے, اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہے تو اب ہم پاک و صاف ہیں, بلکہ ایسے وقت میں بھی تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. اب جب نعمتیں مل رہی ہے تو استغفار کا حکم ہو رہا ہے. جب آدمی پریشان ہے تب استغفار کتنی کرنی چاہیے؟ آپ جانتے ہیں انسان بیمار ہے, پریشان ہے, مشکلوں میں پھنسا ہے,
جب مشکلوں میں پھنسا ہے تو اس کا حل تلاش کر رہا ہے، بیمار ہے تو شفا کے لیے حل تلاش کرتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس ہے نا، دوا خانے میں جاتا ہے، حل تلاش کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر سب سے مایوس ہو جائے، ڈاکٹر لا علاج کر دے، دوست ساتھ چھوڑ دے، اب اسے بھلائی کی کوئی امید کسی سے نظر نہ آئے، تو پھر ایسے وقت میں انسان جس سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی ذات، وہ ہوتی ہے خدا وحدہ لا شریک کی ذات۔ آپ ایسے لوگ سے پوچھیں جو دوا خانے میں کئی دن رہا ہو، بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے، اولاد سے، جب وہ بالکل مایوس ہو چکا ہو اور اسے ایسا لگ رہا ہو کہ اب ڈاکٹر بھی میرا کوئی علاج نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں وہ انسان جس سے لو لگاتا ہے، اپنی امید جس سے ظاہر کرتا ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے۔ اور وہ در ایسا در ہے کہ اس در سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ خالق حقیقی، وہ معبود حقیقی، وہ میرا خدا، میرا رب، وہ در ایسا در ہے جب سارے رشتے توڑ دیتے ہیں، اس در سے رشتہ جوڑ لیتا ہے انسان، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں اللہ آنکھیں دیا ہے، کان دیے، زبان دیے، سننے کی صلاحیت ہمارے ناک میں پیدا کی، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دماغ ہے، تمام چیزیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں، مولا ایک بنگلہ دیا، ایک بنگلہ اور دے دے، اقصی نگر میں پراپرٹی ہے، پھالک نگر میں بھی ہو جائے، یاول میں ہے تو جلگاؤں میں بھی ہو جائے، جلگاؤں میں ہے تو برہان پور میں بھی ہو جائے۔ جو چیزیں، جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اسے بچا کے رکھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی سوچ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا فرمایا اللہ نے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکریہ ادا کرو بڑھا دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا۔ اس کی فکر ہے ہمیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو 100 روپے دے اور کہا بیٹا جا، بیٹا مانگے اپنے باپ سے بابا 100 روپے دو، باپ نے 100 روپے جیب سے نکال کر کے دیا، بیٹا 100 روپے لے کر گیا، پھاڑ دیا، واپس آیا، کہا ابا جان 100 روپے دیجیے۔ باپ کہے کہ بیٹا ابھی تو 100 دیا تھا، کیا کیے؟ بیٹا کہے گا ابا جان میرے دل میں بات آئی، میں نے پھاڑ دیا، دوسرا دے دیجیے۔ کتنا بڑا بھی وقت تعبیر کیوں نہ ہو جائے، اپنے بیٹے سے یہی کہے گا، نہیں دے سکتا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا وہ جو 100 روپیہ پہلے دیا تیرے پاس، تیرے دل میں اس کی قدر نہیں ہے، وہ جو پہلے کا 100 کا نوٹ دیا ہوں نا، تمہارے پاس اس کی قدر نہیں ہے، اگر قدر ہوتی اس کی تمہارے پاس تو تم اسے پھاڑ دے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دھڑکنے والا دل دیا ہے، خون کی حرارت ہے، یہ تمام وجود پورا ہمارا، یہ سارا کا سارا ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہے کہ اگر آدمی انہی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے دل میں حرص، ہوس، لالچ، تمام اتنا بھر چکا ہے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں مگر دنیا داری کی فکر میں ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ابھی بھی موبائل میں ہم چیٹنگ میں ہیں، کسی کو کچھ کام کی چیزیں بھیج رہے ہیں، کسی کو کام کی چیزیں دے رہے ہیں، کسی کو منی ٹرانسفر کر رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن کاروبار کو اذان کے بعد حرام قرار دے دیا ہے، چھوڑو تمام چیزیں، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی ہمیں قدر نہیں ہے، ان چیزوں کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور قدر ہو کیسے؟ یہ چیزیں ہمیں فری میں نصیب ہوئی، فری میں۔ کیسے نصیب ہوئی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں فری میں ملی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ حضرت مولا روم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اللہ اکبر، کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بہت سارے دوست وغیرہ تھے، جانتے ہیں نا جو پیسہ والا ہوتا ہے اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ چاٹ کر کھانے والے ہوتے، کچھ چوسنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے دوست تھے، بہت رات کو کھانا ہوٹل میں، ہے نا، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، آنا پیسے لینا خرچ کرنا، عیاشی اس کا کام ہو چکا تھا۔ باپ اس کا بڑا پریشان تھا کہ کس طریقے سے بیٹے کو سمجھایا جائے۔ آخر اسے ایک دن ایک بات سوجھی، کہا
اپنے تمام دولتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں کنگال ہو گیا ہوں، ایک کام کر، ایک آنا لا کر کے دے، میں دوائی لینا چاہتا ہوں۔ بیٹا نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، میرے دوست ایسے ایسے ہیں کہ رات کو جب تک مجھے گڈ نائٹ سویٹ ڈریمز نہیں کہتے سوتے نہیں، صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے میسج میرے پاس آتا گڈ مارننگ کا، ایسے ایسے میرے دوست ہیں، ایک آنا کیا بات ہے۔ گیا ایک آنا ایک دوست سے لا کر کے دے دیا۔ باپ بڑے لوگ جو پہلے ان کے گھر میں تالاب یا پھر بڑا جو ہے وہ کنواں وغیرہ ہوتا تھا، کنویں کے پاس بیٹھا تھا، باپ لیا ایک آنے کو کنویں میں ڈال دیا۔ دوست نے پھر کہا بیٹا ایک آنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، پھر کہا بیٹا، پھر ایک آنا لایا، باپ نے پھر کنویں میں ڈال دیا۔ 3-4 دن ایسے ہوئے، اب 3-4 دن کے بعد دوستوں کو لگا کہ یار یہ بار بار پیسہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کنگال ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ کنگال ہو گیا ہے۔ اب دوست ان کے اس نوجوان کے اس لڑکے کال کو بلاک کرنے لگے، کوئی کٹ کر دے رہا ہے، ہمارے ہوتا ہے نا، ضرورت پڑتی رہے تو اس کا کچھ ہے نہیں، پیسہ مانگ رہا ہے، دوں گا تو دے گا نہیں، فون کٹ کرو، کال بلاک کرو، میں گھر پہ نہیں ہوں، گھر پہ آ رہا دروازے بند، کہہ دو کہ ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، باہر گئے ہوئے۔ اب معاملہ ایسا کہ جتنے بھی دوست تھے کھانے والے وہ سب کا سب اب کوئی جو ہے دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی کہیں چلا جا رہا ہے، کوئی ملنے کو تیار۔ اس نوجوان کو لگا کہ واقعی اب میرے دوست میرے کوئی کام کے نہیں رہے، کرنا کیا چاہیے؟ باپ نے ایک آنا مانگا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے ایک آنا کماتے ہیں۔ شہر سے باہر دوسری جگہ چلا گیا اور بڑی محنت مشقت کر کے جو ہے ایک آنا کما کر کے لایا، جیسے لایا تو باپ کے ہاتھ میں دیا، باپ نے لیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی کنویں میں ڈالا بچہ چیخ گیا، بابا کیا کر رہے ہو، کنویں میں کیوں ڈال دی؟ باپ نے کہا بیٹا اس سے پہلے 6 دن بھی ڈالا تھا میں نے، تب تو بات ایسی چیخ نہیں آئی تھی، آج چیخیں کیوں نکل گئی، وجہ کیا؟ تو بیٹا کہا ابا جان پہلے جو لاتا تھا وہ دوسروں سے لاتا، وہ قرض کے تھے، یہ میری محنت کے ہیں، یہ میری محنت کے ہیں، وہ قرض والے تھے، ایسے ملے تھے، اس کی قدر نہیں تھی، یہ محنت کے ہیں، اس کی قدر ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، زبان دیا ہے، دل دیا ہے، خون کی روانی ہے، تمام چیزیں فٹ ہے، یہ تمام چیزیں فری میں ملی ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں، جو معذور ہے، جس کا پورا وجود ہو کر کے بھی بیماری ایسی ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا، پیشاب جا رہا ہے، تو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا چیز ہے صحت اور کیا چیز ہے نعمت، ان سے پوچھو۔ ہمیں تمام چیزیں فری مہیا ہوئی نا، تمام چیزیں فری ملی ہے نا، اس لیے ہم قدر نہیں کر پا رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے، اللہ کی بارگاہ میں سب مسعود ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک آنکھ چلی جائے گی نا تو پتہ چلے گا کہ کتنی انمول چیز ہے، ہاں، سننے کی صلاحیت چلی جائے گی نا تو پتہ چلے گا یہ کان کتنے انمول ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت چلی جائے گی تو معلوم چلے گا زبان، یہ منہ کتنے انمول ہیں۔ تب ہم کہیں گے مولا جو تو نے نعمت دی، واقعی اس نعمت کا کوئی دوسرا نعمت بدل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، استغفار کرو رب کی بارگاہ میں، توبہ کرو اور خیال کرو کہ مولا کیا پتہ کب زندگی ختم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں شب برات کے حوالے سے ہے کہ شب برات میں سب کے دفتر لگتے ہیں، کون مرنے والا اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، کون جینے والا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ کیا پتا کہ ہم بازاروں میں گردش کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اڈوں کو سٹے اور پتے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اور ہمارا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ہمیں کیا پتا اس کی؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں ٹہل رہے، باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، بازار میں ان کا کفن آ چکا ہے۔ اس کی فکر ہے ہم کو؟ نہیں۔ اس لیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ابھی تو صرف تمہیدی جملوں میں سمجھے ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا بہت بڑا ٹاپک ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کیجیے، اور استغفار
اللہ کو پسند ہے۔ استغفار جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم صرف کیا ہوئے ہیں؟ ہم غریب نواز والے، ہم غوث والے، ہم چھٹی والے، ہم 11ویں والے، ہم 12ویں والے، ہم میلاد والے، ہم مولود والے، ہم علی والے، ہم فلاح والے، اس میں لگ گئے ہیں ہم لوگ۔ غوث پاک کا، علی کا، غریب نواز کا، میلاد والے کا چاہنے والا کبھی بے نمازی، وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بجا لے کہ میں فلاں کا چاہنے والا ہوں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا۔ اگر بے نمازی ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا غوث کا عاشق ہو سکتا ہے، علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے، غریب نواز کا چاہنے والا ہو سکتا ہے، وہ ہم نہیں مانتے۔ نہ ہم مانتے، نہ کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہے۔ کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، نہیں ہے، نہیں ہے۔ غوث کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، نہیں ہے۔ ہاں کب ہوگا؟ ایمان مکمل مضبوط ہوگا تب ہوگا۔ تو ایمان مضبوط نمازوں کے ذریعے سے ہوگا۔ ہاں استغفار کے سرکار نے فرمایا استغفار کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جیسے کہ لوہے کے زنگ کو، میل کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے استغفار کی، قرآن کی، درود کی، نماز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ اور فرمایا گیا حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو سورہ یاسین شریف کو روزانہ پڑھے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ سب چیزیں کرنے کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ جو پڑھتا ہے حدیث پاک میں کہ جو 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ربی العزت لا الہ الا اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔